یعنی کہ اقصی لسان زبان کا آخری حصہ جس سے یہ دو لیٹرز ادا ہوتے ہیں، قاف اور کاف، یعنی کہ موٹے والا قاف بھی اور باریک والا کاف بھی اقصی لسان سے ادا ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 67۔ تلاوت کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے سورہ توبہ آیت نمبر 112 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے اقصی لسان۔ تو چلیے جی، آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈے 66 میں کہہ لیں کہ ہم نے تالو کے جو حصوں کے نام تھے وہ یاد کیے تھے، اور ڈے 65 میں ہم نے زبان کے حصوں کے نام یاد کیے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ دیکھیں کہ اچھا، مجھے اس بات کا تھوڑا بہت تو آئیڈیا ہے کہ ہوپ سو کہ آپ لوگوں نے کہہ لیں کہ تالو کے حصوں کے نام اور زبان کے حصوں کے جو نیمز ہیں وہ یاد کر لیے ہوں گے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ باری باری ایک ایک سٹیپ کو فالو کرنا ہے۔ یہ تھا نا ہمارے پاس کہنے کے زبان کے حصوں کے نیمز۔ اب سب سے پہلے ہم کریں گے اقصی لسان۔ اب اقصی لسان کو میں نے اتنا مارک کیا، یعنی کہ اقصی لسان زبان کا آخری حصہ جس سے یہ دو لیٹرز ادا ہوتے ہیں، قاف اور کاف، یعنی کہ موٹے والا قاف بھی اور باریک والا کاف بھی اقصی لسان سے ادا ہوتے ہیں۔ آج کی کلاس میں یہ جتنا بھی ریکٹینگل یا جو باکس آپ کو نظر آ رہا ہے، آج کی کلاس میں ہم یہ سارے کا سارا ڈسکس کریں گے۔ جب میں نے آپ لوگوں کو زبان کے حصوں کے جو نیمز تھے وہ یاد کروائے تھے، تب میں نے کہا تھا یہ جو 7 لیٹرز ہیں ان کو نہیں دیکھنا، لیکن آج دیکھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے ایک ایک سٹیپ کو ڈے بائی ڈے کے حساب سے جو ہے وہ کور اپ کرتے جانا ہے۔ تو چلیے جی، اقصی لسان یعنی کہ زبان کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے جی ہمارے پاس اس کی سلائیڈ۔ تیسرا ہمارے پاس کہہ لیں اصول ہے، اور کہہ لیں کہ زبان کا آخری حصہ یا زبان کی جڑ اس کو کہتے ہیں، کس کو جی؟ اقصی لسان کو، ٹھیک ہے۔ زبان کا آخری حصہ یا زبان کی جڑ یعنی کہ اس والے پوائنٹ کو جو ہے وہ کہا گیا ہے، اس سے قاف اور کاف ادا ہوتے ہیں۔ ان دونوں کا جو لقب ہے وہ حروف لہویہ ہے۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا؟ حروف جوفیہ، حروف حلقیہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حروف لہویہ۔ یہ لقب آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، پیپر پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ القابات لازمی آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم موٹے والے قاف کو دیکھیں گے۔ دیکھیں موٹا جو بھی لیٹر آئے گا، کیونکہ قاف یہ اس کو موٹا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اقصی لسان جو ہے یا زبان کی جو جڑ ہے وہ پیچھے یعنی کہ اوپر کی طرف اٹھے گی۔ جس لیٹر کو میں موٹا کہوں گی اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ زبان کی جڑ اوپر کی طرف جو ہے وہ اٹھنی ہی اٹھنی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ جو بلو والا ایریا ہے، یہ والا ایریا، یہ ہے جی زبان کی جڑ جو اٹھے گی اوپر کی طرف اور جا کے تالو کے نرم حصے سے لگ رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تو تالو کا کوا تھا، ٹھیک ہے، پھر تالو کا نرم حصہ تھا، ایسے ہی ہے۔ تو اب یہیں سے اس ڈائیگرام کو سمجھتے ہوئے ہم ساتھ اس کا مخرج بنائیں گے۔ یہ زبان کی جڑ کون؟ یعنی کہ قاف، زبان کی جڑ جس کو آخری حصہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے مقابل تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے قاف، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ بات بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں، موٹے حروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان کی جڑ کا اوپر کو اٹھنا، اور قاف کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر کے جو مقابل اس کا نرم تالو ہے نا، نرم حصہ تالو کا، وہاں کو جا کے لگے گی تو قاف موٹے والا ادا ہوگا۔ اب اس کو جزم کے ساتھ اگر ہم دیکھیں، زبر زیر پیش کے ساتھ دیکھیں تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اق اق اق، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں اس کو کہہ لیں کہ زبر کے ساتھ اور زیر کے ساتھ بھی ساتھ ہی مینشن کر دیتی ہوں۔ میں نے صرف یہاں پہ اس کو زبر کے ساتھ لکھا تھا کیونکہ اب میں نے پریکٹس کروانی ہے، تو پھر ساتھ اس کو کہہ لیں کہ مینشن بھی کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ جزم لگا لیجیے، اور یہاں پہ آ گئی پیش، ایسا ہی ہے۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اق اق اق، یعنی کہ جزم والا جو قاف ہے وہ تو ویسے ہی کلکلا لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور کلکلا ہوگا ساتھ میں قاف موٹا پڑھا جائے گا۔ نقعن، دوبارہ پڑھیے میرے ساتھ، نقعن مقتدر،
بمقدارن، بمق زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے لگ رہی ہے، بمقدارن، ٹھیک ہے، یہاں پہ الف مدہ کا قاعدہ ہے اور دونوں زیریں ہیں، بمقدارن، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب چلیے جی باریک والے کاف کی طرف، باریک والے کاف کا دیکھیے، اب یہاں پہ جو اس کا جوائننگ پوائنٹ ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیے کہ یہاں پہ جو زبان کا حصہ ہے وہ اس والے تالو کے حصے کو لگ رہا ہے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ زبان کی جڑ اور اس کے مقابل تالو کے نرم اور سخت دونوں حصوں سے ادا ہوتا ہے یہ والا کاف، ٹھیک ہے، کا، اور موٹے والا قاف کی کیا ساؤنڈ ہے، او کا، او کا، او، ٹھیک ہے جی۔ موٹے والا قاف تالو کے صرف نرم حصے سے لگتا ہے اور باریک والا کاف جو ہے وہ تالو کے نرم اور سخت حصے دونوں سے لگتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب چلیے جی کاف کی پریکٹس کی طرف، یہ بھی کہہ لیں کہ کاف چونکہ یہاں پہ زبر کے ساتھ ہے تو اس کو ایک دفعہ کہہ لیں، ساتھ میں زیر کے ساتھ بھی لکھ لیتے ہیں اور پیش کے ساتھ بھی اس کو مینشن کر دیتے ہیں تاکہ دونوں تینوں پریکٹس جو ہے وہ اچھے سے ہو جائیں۔ اب اس میں ایک تو ہمس کی صفت ہے، ٹھیک ہے، اس میں سانس، ہمس کہتے ہیں سانس کا جاری ہونا، اک، 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 ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اب اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں، رک، ارن، رک، ارن، مک، ابومن، سانس اس میں جاری ہوگا، سانس آپ ہتھیلی کو منہ کے سامنے لے کر آئیے اور پھر کاف کی ادائیگی کیجیے، اک، تو سانس آپ کی ہتھیلی کو لگے گا، ٹھیک ہے، مک، سن، مک، ابومن، مک، سن، مک، ابومن، مک، سن۔ اور اب دیکھیں قاف اور کاف میں کتنا بڑا ڈفرنس ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ اس کو کیسے پڑھتے ہیں، میں ذرا اس کو ذرا کمپیریزن میں لے کر ہوں، اب اس کو پڑھیں گے قاف اور اس کو پڑھیں گے کیف، یہ کیف نہیں ہے یہ کاف ہے، کاف یعنی کہ یہ اس طریقے سے یہ والا کاف ہے، ٹھیک ہے، کاف اوپر کو ساؤنڈ جائے گی، کیف نہیں کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب اس کو آپ نے جزم کے ساتھ دیکھنا ہے تو پھر اس پہ جزم، اس پہ آ جائے گا کلکلا آ جائے گا اور اس میں ہمس آ جائے گی، اقو، اک، اقو، اک، اور اگر سمپل زبر کے ساتھ تو او کا، او کا۔ اب آپ نے پریکٹس کتنی دفعہ کرنی ہے، صفر بس دیکھتے جائیں، 1000 دفعہ پریکٹس کرنی ہے اس کی، جب مرضی کریں، ابھی کر لیں گے تازہ تازہ کر لیں گے تو اچھے سے تیار ہو جائے گا، صفائی کرتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے، جو کہہ لیں کہ گھر کے کام ہے وہ کرتے ہوئے آپ نے قاف اور کاف کی پریکٹس کرنی ہے۔ 2-3 کہہ لیں کہ ورڈز جو ہیں وہ زبانی یاد کر لیں، ایک قاف کا یاد کر لیں جیسے نقعن ایک یاد کر لیں، اور جو باریک والا کاف اس کا ذکرون ایک یاد کریں، مطلب پھر آپ نے جسٹ یہ جو کمبینیشنز ہیں جوائننگ کی تو پھر آپ نے اس کو جو ہے کام کریں، جو بھی کام کاج ہے، کوئی کڑھائی سلائی کچھ بھی کریں تو ساتھ میں ایک ورڈ زبانی یاد کریں، اس کی پریکٹس کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارے پاس اقصا لسان۔ اب آپ دیکھیں کہ ڈایاگرام سمجھنے کے بعد وہ جو ہمارے پاس کہنے کے ٹاپک ہے وہ کتنا زیادہ ایزی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ڈایاگرام دیکھنی ہے اور ساتھ ہی پھر ہم وہاں پہ اس کا مخرج بنائیں گے۔ اب پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے کیسا ہے کہ کاف کا اگر آپ سے مخرج پوچھا گیا ہے تو آپ نے کاف کا مخرج یہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے کاف کا لقب پوچھا گیا تو آپ نے اس کا لقب یہ لکھنا ہے، کلیئر ہوگی بات۔ ڈایاگرام چونکہ بہت کم آتی ہے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے تو بس ایک ایگزامپل اگر آگے تو ساتھ میں ایک ایگزامپل آپ لوگوں نے ایڈ کرنی ہے۔ اسی طرح اگر میں نے کوشچن کیا ہے کہ قاف کا مخرج لکھیں تو یہ ہے قاف کا مخرج، ٹھیک ہے۔ قاف کا لقب لکھیں تو یہ ہے قاف کا جو ہے وہ لقب، اور ساتھ میں اگر 2 نمبر کا کوشچن ہے اور میں نے کہا مخرج لکھیں اور ساتھ میں ایک مثال دیں تو 1 نمبر ڈیفینیشن کا ہوگا اور 1 نمبر جو ہے وہ مثال کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی، ایک مثال یہاں سے آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارے پاس اقصا لسان کا ٹاپک۔ واپس چلتے ہیں جی اپنی جو مین سلائیڈ ہے لسان والی اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اقصا لسان ہم نے آج کور کر لیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سلائیڈ تھی ہمارے پاس جس میں نے یہ بات بتائی تھی کہ واپس آیا کریں گے لسان کا۔ آج ہم نے کون سا یہاں پہ پوائنٹ کور کیا ہے، لسان کا آج ہم نے تھوڑا سا اور نیچے کرتی ہوں، یہ والا اقصا لسان جو ہے زبان کا آخری سا قاف اور کاف جو ہے وہ ہم نے آج کمپلیٹ کر لیے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ ہوپس ہو کہ ایک چیز جو ہے وہ اچھے سمجھ آ چکی ہوگی، کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لینا ہے۔ چلیں جی اب چلتے اپنے قرآن کے لیسن کی طرف۔ قرآن کا لیسن کہاں سے؟ آج سورہ توبہ آیت نمبر 112 سے۔ چلیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. میں نے یہاں پہ وقف کیا اور پھر میں نے یہاں پہ اروا پڑھا. کیسے؟ کیوں میں نے ار پڑھا؟ الف پہ تو کچھ بھی نہیں تھا. حمزہ وصلی کا قاعدہ اگر آپ کو یاد ہو، اگر حمزہ وصلی خالی اور اس کے بعد لام خالی آ جائے تو حمزہ وصلی زبر لیتا ہے. تو پھر ار پڑھا ہے میں نے. ٹھیک ہو گیا. حمزہ وصلی کا قاعدہ جنہوں نے نہیں پڑھا، آئی تھنک یہ 30 سے 40 کے درمیان کے جو ڈیز ہیں نا، اس میں میری کلاس ہوگی تو آپ نے وہاں سے جا کے اس کو دیکھ لینا. ٹھیک ہے جی. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. یہاں پہ بھی نمبر ہوا ہے، یہاں پہ واو نہیں پڑھا جائے گا، اولی. ٹھیک ہے، واو یہاں پہ سائلنٹ ہے، واو نہیں پڑھا جائے گا، نشان لگا لیجیے. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ. یہاں پہ بھی نمبر ہے. ٹھیک ہے. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. اس کو نا زبر کو لمبا نہ کیجیے گا کیونکہ یہ اس کا لمبا ہونے کا خطرہ زیادہ. تبرأ کچھ لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں تبرأ. ٹھیک ہے. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. اب یہاں پہ ہا اور ہا دونوں اکٹھے آ رہے ہیں. ہا کون سے مخرج میں سے ہے؟ اس کا مخرج کیا ہے؟ جو باریک والا ہا ہے ہمارے پاس، یہ والا اس کا ہے ہمارے پاس اقصی حلق، اور یہ والا جو ہا ہے یہ ہے جی وسط حلق سے. دونوں کی ساؤنڈز میں فرق ہونا چاہیے. لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. اس کی آپ لوگوں نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ. إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ
أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة. یہاں پہ میں نے کیا کیا؟ نمبر کیا. مد کون سی ہے؟ مد لازم قلبی مثقل. ٹھیک ہے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. چلے جی یہاں پہ آپ کی سورہ توبہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. سب کو میری طرف سے بہت زیادہ مبارکباد ہے کہ سورہ توبہ جو ہے وہ ہماری مکمل ہو چکی ہے اور سورہ یونس جو ہے وہ ہماری شروع ہونے جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا
أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. چلیں جی یہاں پہ ادغام بلا غنہ، یہاں پہ ادغام مع الغنہ، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا، یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے. چلیں جی یہاں تک نشان لگا لیں سورہ یونس آیت نمبر 6 تک. مجھے دے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.